جب ہم علی گڑھ کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے نظروں کے سامنے گردش کرتی ہے وہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. اور جب ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام لیتے ہیں تو جو شخصیت ہمارے ذہن میں ابھر کر آتی ہے وہ ہے سر سید احمد کی. سر سید احمد وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب ہندوستانی مسلمانوں کے تعلیمی صورتحال پر جب غور کیا تو انہیں ان کے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی. اور اس سلسلے میں انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ مراد آباد میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا. اس کے بعد ان کا غازی پور میں تبادلہ ہو گیا. 1862 میں ان کا غازی پور میں تبادلہ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ جاتے ہیں اور سائنٹیفک سوسائٹی قائم کرتے ہیں. اس کے بعد غازی پور میں ہی وکٹوریہ اسکول کھولا. علی گڑھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ مدرسۃ العلوم قائم کرتے ہیں جو آگے چل کر محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جانا گیا اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور و معروف ہوا، جہاں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات وہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہندوستان کا نام جو ہے مشہور کر رہے ہیں، ہندوستان کا نام کر رہے ہیں. لیکن اس یونیورسٹی کے پیچھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سر سید کی جو محنت و مشقت ہے پوشیدہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے. ان کی محنت و مشقت جو ہے ظاہر کر دی ہے حیات جاوید میں، یا جس طرح سے سر سید کے اوپر کتابیں لکھی گئیں لوگوں نے ان کی محنت و مشقت کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا. آپ جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنا بڑا کالج تعلیمی ترقی کے لیے کچھ کام کرنا ہو تو روپے کی ضرورت پڑتی ہے، چندے کی ضرورت پڑتی ہے. چندے کے لیے سر سید نے کیا کیا نہیں کیا. آپ حیات جاوید اگر مولانا الطاف حسین حالی کی پڑھیں گے تو اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے حالی نے کہ وہ سر سید جو ہے اپنے دوستوں سے کوئی بھی طریقہ نہیں چھوڑتے تھے کہ ان سے کس طریقے سے اس مدرسے کے لیے ہم پیسہ نکال لیں. وہ کسی طرح سے ان سے پیسے نکالتے تھے، اپنے دوستوں سے بار بار وہ پیسے لیا کرتے تھے. ان کے دوست جو تھے پیسہ دیتے دیتے تھک گئے، لیکن سر سید ان سے پیسہ مانگتے مانگتے نہیں تھکے. انہوں نے کتابیں بیچیں. سوچئے اتنی بڑی شخصیت خود کتاب بیچ رہی ہے. سر سید احمد خود کتاب بیچ رہے ہیں. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی 30,000 کی لاٹری نکل گئی. لوگوں نے کہا کہ یہ گناہ کا کام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کیے ہیں، ایک گناہ نیک کام کے لیے بھی. یہاں تک کہ انہوں نے بھیک تک مانگی ہے، فقیری چولا پہنا ہے، بھیک مانگی ہے. لیکن ان کی فقیری دوسرے فقیروں سے مختلف، ان کا مقصد دوسرے فقیروں سے الگ. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری عوام کی جو دلچسپی ہے ناچ گانے کی طرف ہے، تھیٹر کی طرف ہے، تو انہوں نے ایک تھیٹر قائم کیا اور اس میں بذات خود اپنی شکل کو بدل کر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر انہوں نے ناچا. ناچ کر انہوں نے جو پیسے ان کو ملے ہیں ان پیسوں کو انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی میں خرچ کیا ہے. سوچئے ایک لہیم شہیم انسان، ایک باوقار شخصیت جو اتنا بڑا کام کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہے، وہ ناچتی ہوئی پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کیسی لگ رہی ہوگی. یہ کس لیے کر رہے تھے سید احمد؟ یہ ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے کر رہے تھے. آج ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اتنا بڑا سرمایہ جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ سر سید احمد کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے. آج ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. آج ان کی سر سید ڈے ہے. سر سید ڈے کے اوپر ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی محنت و مشقت کے نتیجے میں اتنی بڑی یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہماری نظروں کے سامنے ہے.